پچھلی قسط میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، ضرورت مند کی ایسی مدد کرتے تھے کہ وہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا تھا، مہمان کی مہمان نوازی کرتے تھے اور مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں سے تعاون فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ دل میں ڈال دی تھی۔ چنانچہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوں کی عید پر جاتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے، لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے، ایسی کہ کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کبھی نہ کی تھی، جبکہ یہی مجلس جوانوں کے لیے تفریح اور دوستوں سے ملاقات کی مقامات تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی۔ عربوں کی جو جہالت تھی اور گناہ آلود زندگی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسردہ اور غمگین کر دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطراف میں پھیلی بے راہ روی کو دیکھتے تو اس پر بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے۔ بے حیائی عروج پر تھی، بتوں کو ہاتھوں سے بنا کر کعبے میں رکھ لیا تھا اور انہیں جو ہے پوجتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو یہ مال کے اعتبار سے جو ہے رتبہ مطلب ملا کرتا تھا وہاں پہ، یعنی کہ جس کا زیادہ مال ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، اس کو اتنا زیادہ ہی تکریم دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں نہ صرف عرب بلکہ ہر جگہ ہی ایسا حال تھا، ہر جگہ ہی بے راہ روی پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں آگ کو پوجا جاتا، کہیں ستاروں کو پوجا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماحول سے جو ہے نا بہت بد دل ہو گئے تھے، تو پہاڑ کے اوپر غار میں چلے گئے۔ کون سی؟ غار ہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تو آپ کے دل کو سکون ملتا، کیونکہ وہ ایسی تمام برائیوں سے بہت دور آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ اپنی پھر ذات پر اور اس طرح کی چیزوں پہ جو یہ نیچے دیکھ کر آتے تھے اس پر پھر وہ غور کرنے لگ گئے۔ تو جیسے جیسے یہ حالات چلتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تب تک 40 برس ہو گئی تھی، اور آپ یہی سب کچھ دیکھتے دیکھتے اور دل میں اس کے لیے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف محسوس کیا کرتے تھے۔ تو اب اسی طرح ایک بار غار ہرا میں موجود تھے اور اس پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ اچانک آپ کے پاس وحی نازل ہو گئی، حق آ گیا، اقرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں اقرا، پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے دبوچا کہ ہڈیاں چٹک گئیں، پھر چھوڑا اور کہا پڑھ۔ اس طرح 3 بار ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ کو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔